دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم جانیں گے ہمارے 4 خلیفہ اور وہ خلیفہ کون کون سے ہیں، جس میں سے نمبر 1 پر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعات پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہوتے ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پر ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اور ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ میرے بھائیوں، حالانکہ حضرت عمر وہ انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اے عمر، میں نے جنت میں ایک حسین و جمیل و خوبصورت محل دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ جب میں محل میں داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو جنت کی ایسی بشارتیں ملی اور آپ نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، ابو بکر اور عمر، اور دونوں وزیر ہے آسمانوں میں، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اٹھوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر، اور بلال میرے آگے اذان دیتا ہوں گا۔ یہ ساری خوشخبریاں سنی ہے، لیکن بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا سر زمین پر ڈال دے، میں اپنے چہرے پر مٹی ملنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کو اس پر ترس آ جائے گا۔ اور ہمارے تیسرے خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا اور زمانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا۔ جب قحط پڑ جاتا ہے تو چیزیں کم ہوتی ہیں، پھر تاجر چیزیں غائب کر لیتے ہیں۔ خون چوسنے کے لیے یہ وہ تاجر نہیں ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سیکھ لی ہو، یہ تو پیسے والے تاجر ہے۔ تو قافلہ 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرے ہوئے تو چرچوں والے تاجر آ گئے، انہوں نے کہا جی کیا لوں گے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا ہم 10 روپیے کی چیز 12 میں لے لیں گے۔ فرمایا کہ اس کی قیمت زیادہ لگ چکی ہے، تم بڑھاؤ۔ کہا ہم 10 روپیے کی چیز 14 روپے میں لے لیں گے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ کہا کہ 15 میں لے لیں گے، اس سے زائد کی گنجائش نہیں۔ ان تاجروں نے پوچھا کہ اتنی زیادہ قیمت کون لگا کے گیا؟ مدینہ کے تاجر سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس سے پہلے میرے رب نے لگایا ہے کہ تم مجھے 1 دو گے، میں تمہیں 10 دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میرا یہ سارا مال اصل زر کے مدینے کے فقراء پر صدقہ ہے۔ اب ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سائل آیا، حضرت اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تیری والدہ کو آٹے کے لیے درہم دیے تھے، وہ تم لے آؤ۔ وہ درہم لائے، وہ سب دے دیے کہ
اللہ تعالیٰ میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ جب سب کچھ لگتا ہے تو دروازے بھی اسی طرح کھلتے ہیں، ہم لگاتے نہیں تو اللہ دے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چار خلیفہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔